بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ابھی اس نشست میں میں دین کے ایک طالب علم کے لیے، دعات کے لیے، مبلغین کے لیے ایک بنیادی وصف کی اہمیت پر بات کرتا ہوں۔ ایک دین کا جو طالب علم ہوتا ہے، اللہ کی شریعت پڑھنے کے بعد، دین سے متعلق پڑھ لینے کے بعد، جب لوگوں کو بتانے کی بات آتی ہے، جسے مدعو کہتے ہیں، مدعو سمجھتے ہیں نا؟ مدعو کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کون کون ہوتا ہے مدعو پتہ ہے آپ کو؟ ایسا نہیں ہے، شریعت میں مدعو کہتے ہیں جو بھی ہمارا مخاطب ہے۔ آپ میرے مدعو ہیں فی الحال۔ مدعو صرف غیر مسلم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو، مشرکین کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو وہ ان کے مدعو تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو جو سامنے بیٹھے تھے وہ آپ کے مدعو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کو کوئی بات بتائی ہو تو ابو بکر آپ کے مدعو ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ام المؤمنین عائشہ کو کوئی بات بتائی ہو، وہ آپ کی مدعو تھی۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ مدعو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا علم آنے کے بعد شریعت کا جو حصہ ہمارے سینے میں ہے، اس سلسلے میں مدعو سے متعلق بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ پھر مدعو میں فرق ہے، اس میں مسلمان ہیں، اس میں غیر مسلم ہیں، اس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، شہر کے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور علم سے دور اور محروم ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، عام سیدھے سادی رعایا ہوتی ہے، اساتذہ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، کسی بھی شخص کے مدعو ہونے میں۔ تو پھر ظاہر بات ہے ہر ایک کے لیے ایک ہی اسلوب نہیں ہوگا نا، ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقہ نہیں ہوگا نا۔ لیکن ایک بات جو بنیادی ہے وہ یہ کہ ایک دین کے طالب علم کو، ایک مبلغ کو، داعی کو اپنے مدعو سے متعلق بہت فکر مند ہونا چاہیے، بہت فکر مند ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں حساسیت۔ جیسے ہمارے اپنے گھر میں کوئی بیمار ہو، لا قدر اللہ، ان کی شفا یابی کے لیے ہمارے دل میں کتنا درد ہوتا ہے، کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ ہمارا چہرہ بتاتا ہے، ہمارا رہن سہن بتاتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی ہم کو فکر ہے، کوئی تو بات ہے جو ہمیں ستا رہی ہے۔ سامنے والا پوچھ ہی لے گا کہ جو ہے مطلب آپ دائم الفکرہ ہیں، آپ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں، آپ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ تو اس کو یہی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہے مطلب جو ہمارا مدعو ہے اس سلسلے میں ہم فکر مند ہوں۔ حتیٰ کہ استاذ ہے، وہ کسی کلاس میں پڑھاتا ہے، اس کے طلبہ اس کی مدعو ہیں، ان کے بارے میں اسے فکر مند ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہمارے ملک کے غیر مسلم حضرات سے متعلق جمع ہوئے ہیں کہ ان کو اصل اسلام پہنچائیں، اصل دین سے واقف کریں۔ فی الحال وہ مدعو سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ مدعو سب ہیں، لیکن مدعو کی جو یہ قسم ہے اب یہ زیر بحث ہے۔ مدعو کی اس قسم کو ہم کیسے سمجھائیں؟ تو ان سے متعلق فکر مندی یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، دائمی طور پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دین کی دعوت دے، ان کی دین کی فہم دے، دین کی سمجھ دے۔ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، آپ کے دل میں خوشی ہونی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے ہاتھ سے وہ اسلام قبول کر لے۔
اس کے ہاتھ پہ وہ اسلام قبول کر لے. میں سمجھایا لیکن نہیں سمجھ پایا، لیکن یہ سمجھا رہا ہے الحمدللہ وہ اسلام قبول کر لے رہا ہے. آپ تعجب کریں گے، مجموع الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جو اہل بدعت ہے نا، اہل بدعت کی آپ نے اس پہلو سے ان کی تعریف کی، اس پہلو سے اس باب میں، اور جو ظالم قسم کے جو حکمران ہوتے ہیں ان کی تعریف کی اس پہلو میں، ایک خاص پہلو میں، کہ ان کے ذریعے سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. چلو اصیل جسے کہتے ہیں اسلام تو ملا ان سے، بقیہ ان کو بدعات ملی، رسومات ملی، دین کے نام پر غلط چیزیں مل گئی ان کو، لیکن اسلام کے نام پر تو آ گئے، یہاں پر اسلام کے نام پر تو جمع ہو گئے. ان کے ذریعے سے کوئی اہل السنہ کا وہاں تک نہیں پہنچ پایا، اور ایک بدعتی نے اسلام سے متعلق واقف کروا دیا اور اس کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. صحیح اسلام جو ہے، جو اللہ کے رسول کو اللہ نے شریعت نازل کی، وہ تو نہیں ملی، غلط معتقدات مل گئے اس کو، لیکن اسلام تو ملا نا ان کی وجہ سے. تو پھر ایسی صورت میں جس کے پاس صحیح عقیدہ ہو، صحیح فہم ہو دین کا، ان کی کتنی ضرورت ہے، ان کی فکر مندی کتنی ہونی چاہیے. یہ میرا موضوع ہے آج کا. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ التوبہ کی. سورۃ التوبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری سورتوں میں سے ہے، سورۃ التوبہ. اور سورۃ التوبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، کوئی سنا سکتے ہیں آخری 2 آیتیں سورۃ التوبہ کی؟ سورۃ التوبہ کے آخر کی 2 آیتیں، بارک اللہ فیکم، پڑھیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ سورۃ التوبہ کے آخر کی 2 آیتیں ہیں. اس آیت کریمہ سے متعلق میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک بات یہ معلوم کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک غزوہ کی مناسبت سے، جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے جو کہ حفاظ تھے، حفاظ علماء تھے وہ، اور حافظ قرآن تھے، ان کے سینے میں قرآن تھا. اب ایسے ایک ایک کر کے حفاظ شہید ہو جائیں گے، غزوہ یمامہ کی بات ہے، ایسی شہید ہو جائیں گے تو پھر قرآن مجید کی محفوظیت کی فکر جو تھی نا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں آگاہ کیا، اور آپ کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کو جو لکھا ہوا تھا بکھرا اسے یکجا کرنے کی کوشش کی. کس کا انتخاب کیا گیا اس کے لیے؟ زید ابن ثابت کو کہا گیا نا، زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، ابوبکر صدیق نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو آپ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہی لکھا کرتے تھے، آپ کو اس کا تجربہ ہے، آپ اس کو یکجا کریں. آپ نے یکجا کیا اس کو. کہتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کی جو آخر کی 2 آیتیں ہیں، کہا کہ وجدت آخر سورۃ التوبہ الآیتین مع ابی خزیمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ. سورۃ التوبہ کی جو آخری کی 2 آیتیں ہیں وہ صرف ایک صحابی کے پاس تھی، ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ عنہ، کسی اور کے پاس نہیں تھی. ما وجدت مع احد غیرہ، ایسا مع احد غیری، ایسے کہا، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھی 2 آیتیں. کیا مطلب؟ لکھی ہوئی نہیں تھی، یادداشت میں سب کی تھی. کچھ صحابہ حفاظ بھی تھے، اللہ کے رسول نمازیں بھی پڑھتے تھے، صحابہ کے علم میں تھی وہ آیت کریمہ، لیکن یکجا کرنے کی جب بات آئی لکھت میں، تو لکھی ہوئی انہی کے پاس نہیں، یہ 2 آیتیں کسی اور کے پاس نہیں تھی. یہ مطلب اس کا، یہی کہا شارحین حدیث نے. اب 2 آیتوں کو انہوں نے لے لیا. یہ ایک بات تھی ان 2 آیتوں سے متعلق. ان 2 آیتوں میں، اور بالخصوص آخر سے جو پہلی والی آیت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو فکر مندی تھی اپنے مدعو سے متعلق، بالخصوص اہل اسلام سے متعلق، جو تڑپ اللہ کے رسول کی ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے ایک حصہ لے کر کے بیان کروں تفصیل سے، ایک حرف پر گفتگو ہو، ایک کلمے پر گفتگو ہو، لیکن ابھی مشکل ہے اس نشست میں، لیکن اجمالی معنی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ۔ کیا معنی عزیز کے؟ عزیز کے معنی کیا ہیں؟ یہ اردو میں ہے، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے قریبی ہیں، عزیز بھائی، عزیزم، یہ اردو میں ہے۔ عربی زبان میں عزیز کے 4 معنی آتے ہیں، اس میں کا ایک معنی یہ ہے کہ عزیز یعنی شدید، عزیز یعنی شدید، یعنی کسی چیز کا گراں گزرنا، کوئی چیز سخت ہو کسی انسان پر، فکری طور پر کسی رائے کو سن لیا، کسی بات کو دیکھ لیا، کسی منظر کو دیکھ لیا، عزیز علیہ، یہ چیز تو اس پر بہت گراں گزری۔ عزیز علیہ ما عنتم، ما عنتم، عنتا کی معنی الشدہ والقوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان کو جس طرح کی بھی تکلیف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احکام نازل کی سب کا خیال کر کے نازل کیا جاتا نا، کسی فرد کو تھوڑی آسانی ہوتی ہے، کسی فرد کو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آسان نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے آدمی آسانی سے شریعت پر عمل کر کے آسانی سے چل پائے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی، کبھی مواخذہ ہوتا ہے، کبھی محاسبہ کی دھمکی دی جا رہی، کبھی جو ہے مطلب ایک طرح کی سزا دی جا رہی اہل اسلام ہی کو، کبھی جو ہے میدان جہاد میں مشکل ہو رہی، کبھی گھریلو اعتبار سے، کبھی نبی نے ان سے کچھ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کہ اے مسلمانوں تم کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو بھی تم کو پریشانی ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ درد اللہ کے رسول کو ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھو، میں نے جو کہا نا شروع میں، یہ آیت کریمہ سورۃ توبہ کی آخر کی آیت کریمہ، یعنی آخر سے پہلے والی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ توبہ ایک طویل سورت ہے، بہت لمبی سورت ہے، بہت بڑی سورت ہے۔ اس سورت میں بہت سارے باتیں کہی گئی ہیں، اس سورت کی جو احکام ہیں، اس سورت میں جو مسائل ہیں، اس سورت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اس سورت میں انفاق سے متعلق ابھارا گیا ہے، اس صورت میں کئی مسائل ہیں۔ اس صورت میں 3 صحابہ کو غزوہ تبوک میں ایک سزا دی گئی، ان کو بیکاٹ کیا گیا ان کا، کیا کچھ نہیں کہا گیا اس صورت کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اس صورت میں جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں جو وقتی طور پر ایک مسلمان کو عمل کرنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ تمہارے حق میں بہتری کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ نبی تمہارے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، آپ کی اصلاح کی جو ہی نہیں فکر رہتی ہے، آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے جیسے استاذ ہوتا ہے نہیں، پڑھتا نہیں ہے 2 مار مار دیتا ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ سدھرتا نہیں 2 مار مار دیتا ہے، کیوں مارتا ہے؟ وہ نفرت کی وجہ سے نہیں نا، اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو نبی آپ کے ساتھ بیکاٹ کیے، نبی نے آپ کو جو ایسے اور ایسے کہا ہے، نبی نے کبھی آپ کا کان پکڑا، مثلا نبی نے آپ سے کچھ ایسے اور ایسے کہہ دیا، احکام سخت نازل کیے گئے، یہ سب کیا ہیں؟ آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے لیے نبی ایک طبیب کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مشفق طبیب کی طرح، ایک رحیم باپ کی طرح۔ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یعنی اللہ کے رسول گویا کہ ایک طبیب ہیں جو بر وقت آپ کا آپریشن کر رہے ہیں اور مریض ہے کہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے اور وہ پورا علاج کر رہے ہیں اس کا، ایک باپ کی طرح جو کبھی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، کبھی بلند آواز سے بات کر رہے ہیں، کبھی جو ہے مطلب مارتے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کہا کہ عزیز علیہ ما عنتم، اس صورت میں جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کی بھلائی کے لیے، نبی آپ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو نبی کو جو اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کا درد ہوتا ہے۔
یہ بات کہی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اختتام میں. سورت کے اختتام کا سورت کی پورے پیغام سے کیا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کی امت بہت پھیلی ہوئی امت ہے، عدد کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، پچھلی امتیں اتنی گزری ہیں، ان کے مقابل قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، یہ سب آپ کی امت ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ پڑھی جو سورۃ ابراہیم کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں کہا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. کہ اے اللہ، یہ جو اصنام ہیں، یہ جو شرک کے جو مظاہر ہیں، کفر کے جو مظاہر ہیں، یہ میری ذریت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تیری عبادت سے دور کر رہے ہیں، یعنی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. میری ذریت میں، میری امت میں جو بھی تیری عبادت کو قبول کرتے ہیں تو ان کو معاف فرما دے. ایک تو یہ بات کہی آپ نے، کہا کہ وہ میرا حصہ ہے، وہ تو میرے ساتھ ہیں، لیکن کہا کہ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کر رہے ہیں، میری تکذیب کر رہے ہیں، جو میری باتوں سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کے دین اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا کہ فإنک غفور الرحیم. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا انتخاب دیکھو آپ. اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرتے ہیں، فإنک جبار قہار، ایسا نہیں کہا. اب تو مواخذہ کر سکتا ہے ان کا، تیرا عذاب نازل ہو سکتا ہے ان پر. کہا کہ فإنک غفور الرحیم، یعنی وہ تو تیرے بندے ہیں، تو ہی تو جہنم میں ڈالے گا ان کو، تو انہیں اسلام کی توفیق دے، انہیں معاف فرما دے. یہ معنی اس کا. جو نافرمان ہے فإنک غفور الرحیم، یعنی تو غفور ہے، کیا مطلب؟ انہیں اسلام کی ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے دے، اور اس پر قائم رکھ ان کو، اس لیے کہ تو رحیم ہے. جب اس آیت کریمہ کو پڑھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے سورۃ المائدہ کے آخری سے پہلے والی جو آیت کریمہ ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یعنی کسی کو اسلام کی توفیق دینا، کسی کو اسلام سے نوازنا، وہ صرف اللہ کا اختیار ہے. کیسے کیسے غیر مسلمین کو ہم دیکھتے ہیں، کیسے کیسے ہم نے کفار کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق سے نوازا جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام دیا. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، ہر چیز پہ غالب ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے اسلام کی دعوت اسلام سے نواز دیا. آپ دیکھیے ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو ابو طالب کو جو شخص بیٹھ کر کے سمجھا رہے تھے، نہیں یہ دین مت چھوڑو، یہ دین مت چھوڑو، محمد کی باتوں میں مت آؤ، اور انہوں نے ان کی باتیں قبول کر لی، اسلام نہیں قبول کیا. اور یہی شخص مزید 10 سال کے بعد اسلام قبول کیا، جو ان کو روک رہے تھے. 10 سال کے بعد یہی کہا کہ ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. کیسے کیسے لوگوں کو تو اسلام سے جو ہے نوازتا ہے. ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کو اسلام مل سکتا ہے کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام سے نوازیں گے. لیکن کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک. اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو وہ تیرے بندے ہیں. کن کو عذاب دے رہا ہے؟ تو تیرے بندوں کو عذاب دے رہا ہے. جب اس آیت کریمہ کو پڑھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. فبکا، اور روئے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ یا جبریل اذهب الى محمد، اذهب الى محمد، آپ محمد کے پاس جاؤ. جبکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. فصلوا،
وَهُوَ يَعْلَمُ. آپ محمد سے پوچھو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ حادثہ کیا ہے. ما یبکیک، کیوں رو رہے ہیں آپ، کون سی چیز رلا رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کی وجہ سے. اور جبرائیل اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ ایسی بات ہے، جب کہ اللہ جانتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اذهب الى محمد، اذهب الى محمد، محمد کے پاس جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، آپ کی امت سے متعلق ہم آپ کا دل خوش کر دیں گے، ایسا معاملہ کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کو رسوا نہیں کریں گے ہم. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دکھی ہو جائیں گے آپ کی امت کے بارے میں. آپ نے جو دو ہاتھیں اٹھا کے اللہ سے دعا کی، جو روئے نا آپ نے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے، نا قدری نہیں ہوگی آپ کی ناسوں کی. کہا کہ انا سنرضیک فی امتک. یہ ظاہر بات ہے، اتنا بڑا جو انعام ملا اللہ کے رسول کو، تو وہ درد کیسا ہوگا اللہ کے رسول کا، کتنی گہری فکر تھی رہی ہوگی اللہ کے رسول کی. اس موضوع سے متعلق قرآن مجید میں آیات بہت ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، سورہ کہف کے آغاز میں، سورہ الشعراء کے آغاز میں دیکھیے، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا ایک ایک شق پڑھنا ضروری ہے. ایک ایک کلمہ کتنا موضوع اور مناسب، جو آپ کو اردو میں کسی اور زبان میں ہم بولیں گے وہ گہرائی، وہ مزہ، وہ لذت نہیں ملے گی، وہ چاشنی نہیں ملے گی آپ کو. جو آپ کو عربی زبان میں اللہ نے جو قرآن نازل کی، جو ایک ایک کلمہ آپ کو بتاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے وقت چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورۃ الکہف کے آغاز میں کہا، ایک سورۃ الشعراء کے آغاز میں، اور ان ہر دو سورتوں میں کئی واقعات، کئی باتیں اللہ نے بتائیں اور آپ کو تسلی دی گئی آپ کے اس درد کی وجہ سے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور وہاں کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تمہید میں یہ بات کہہ کر کے آپ کو کئی واقعات کے ذریعے سے آپ کا دل ٹھنڈا کیا گیا، آپ کو تسلی دی گئی. آپ کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اپنا مقام بتاتے ہوئے کہا، جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں اور بھی کئی مقامات پر ہے، صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا. کہا کہ میری اور سبھی لوگوں کی مثال ایسی ہے اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش. ایک آدمی نے آگ جلائی، آگ سلگانے کے بعد اس آگ کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے چھوٹے موٹے کیڑے پتنگے اس کی طرف آ جاتے ہیں اور اس میں وہ گرنے لگتے ہیں. آپ کتنا بھی ان کو ہٹانا چاہیں، کتنا بھی دور کرنا چاہیں، وہ دوسرے راستے سے آگے گر جائیں گے، اس میں وہ اس میں غالب آتے نظر آئیں گے. کتنا آپ یہ کریں گے آپ ان کو، ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ. حجز کہتے ہیں عربی زبان میں کمر کو. ایک انسان کو بچانے کے لیے کہیں گر رہا ہو، ایک آدمی نے پیچھے سے اس کی کمر میں اچھی طرح پکڑ لیا ہو تو کتنی مضبوطی سے اس کو کھینچ کے لا سکتا ہے. کہا کہ فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا. اقتحام کہتے ہیں عربی زبان میں اندھا دھند گر جانا، بے قابو ہو کے پڑ جانا. یعنی میں اتنی مضبوطی سے انہیں پکڑ کے کھینچ کے لا رہا ہوں اور وہ ہے کہ اس میں گرے جا رہے ہیں اس آگ میں. اللہ کے رسول نے ایک مثال میں اپنے درد کو بیان کیا، اپنے درد کو بیان کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دائی بھلے ہی وہ بستر پر ہو، کمرے میں ہو، کھانا کھاتا ہو، نماز میں ہو، حتیٰ کہ وہ فیلڈ میں جاتا ہو، غیر مسلم کا سامنا کرتا ہو، یا آدھا گھنٹہ گھومتا پھرتا رہا ہو، کسی غیر مسلم سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہو یا ملاقات ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں رہا ہو، لیکن اندر کا جو درد ہے نا وہ بہت بنیادی چیز ہے. کیونکہ کسی کو دعوت دینا کوئی رسم نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا کوئی طریقہ نہیں کہ آج دو کو کل دو کو، ایک درد کی چیز ہے یہ.
آدمی ہمیشہ حزین رہے اس باب میں کہ جو یہ کیسے لوگ ہیں. لیکن مدعو تو سب ہیں. ایک شخص اپنے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں، کبھی اپنے باپ کے بارے میں، کبھی اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے چھوٹوں، اپنے رشتہ دار، عزیز اقارب، کسی کے باب میں بھی غیر مسلم بھی ایک مدعو ہے. مدعو صرف غیر مسلم نہیں ہے، وہ مدعو کا ایک حصہ ہے وہ. لیکن چونکہ زیر بحث وہ مدعو ہے تو بات وہ چل رہی ہے. ایسا مت کہیں مدعو کون ہے تو وہ مدعو وہ نہیں ہے. مدعو اکیلا نہیں ہے، آپ فی الحال میرے مدعو ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. وہ بھی ایک مدعو ہے. لیکن فکر مندی سب کے حق میں ہونی چاہیے جس کا اللہ نے جس کا مکلف بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کی تابع داری میں، ہمیں جس کا اللہ نے مکلف بنایا ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فکر مندی سے زندگی گزارنے، ایک تڑپ کے ساتھ اور ان تک پہنچنے، ان کو اپنی بات بتانے کے اللہ میں توفیق دے، سعادت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.